الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 22ویں آیت تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ ترى الظالمین، تم ظالموں کو دیکھو گے، مشفقین مما کسبوا، کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر واقع ہوگا، یعنی اس کا بدلہ ضرور انہیں حاصل کرنا پڑے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چند نیک اعمال یا اچھے اعمال کو دیکھ کر کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قدر نہیں ہیں، یہ گمان کرنا کہ اب آخرت میں شاید یہ نجات پا جائیں گے، یہ غلط اور فاسد خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صراحتاً ارشاد فرمایا کہ ان کے نیک عمل یا اچھے جن کو اچھے عمل سمجھ رہے ہیں، مثلا یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، کچھ کام دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں، بعض مقامات پر صرف سچ سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، یہ اچھے کام ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ اچھے کام بروز قیامت ان کے لیے نجات یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے حصول کا سبب بن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ بالکل نہیں بن سکتے، بلکہ ان کے نیک اعمال یا تو دنیا میں ضائع کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کا بدلہ ضائع کر دیا جاتا ہے، اور یا اس کا اچھا بدلہ کسی اور شکل میں انہیں دے دیا جاتا ہے۔ بروز قیامت جو کچھ انہوں نے برا عمل کیا، جس میں سب سے برا عمل اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پیارے نبی اور آخری نبی یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا ہے، آپ کو جھٹلانا، قرآن عظیم کو جھٹلانا، اور ان دونوں کو جھٹلانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دینا، یہ ان کا وہ جرم ہے کہ اگر اس جرم کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی راحت نہیں ہے۔ یہ بارہا پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے گا، وہ دراصل ہمارے نبی کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے، قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے، وہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو جو کہے کہ ہم ان رسول کی رسالت کو نہیں مانتے، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں، اور اس کی گواہی چونکہ قرآن دے رہا ہے تو وہ یہ گویا کہ شخص یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے، اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے وہ کافر یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو خود سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا قرار دے، اس کے رسول کو جھوٹا قرار دے، اس کے کتاب، اس کے کلام کو جھوٹا قرار دے، وہ آخرت میں کیسے راحت پا سکتا ہے؟ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر کافر کو دوست بنانے سے منع کیا گیا کہ اس کے ساتھ قلبی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور قرآن عظیم کو جھوٹا قرار دینے والا ہے، اور یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ایک قبیح فعل ہے کہ ایسے شخص سے اور اس کے اس فعل سے اظہار نفرت رکھی جائے اور اس سے دوستی وغیرہ نہ قائم کی جائے۔ لیکن اظہار نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیں، بلکہ ہمارا مذہب اسلام اچھے اخلاق کی ہی تعلیم دیتا ہے کہ ایسے شخص کو بھی اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے احسن طریقے سے دین کی طرف مائل کیا جائے۔ تو ایک ہے ظاہری برتاؤ، کہ صرف ظاہری طور پہ انسان اچھا برتاؤ کسی کافر کے ساتھ کر رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ میرے ان اعمال سے متاثر ہوگا تو اسلام سے متاثر ہوگا اور اسلام کے قریب آئے گا، اور ایک ہوتا ہے قلبی لگاؤ، قلبی محبت۔ یہ قلبی محبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر کے سلسلے میں شدید ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کافر کے ساتھ قلبی لگاؤ، قلبی میلان ہو، کیونکہ جب بھی یہ قلبی میلان کسی کے ساتھ ہوا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ آدمی جس سے قلبی لگاؤ ہے اس کے عیوب و نقائص سے نگاہ کو ہٹا لے۔ دیکھیے نا، آپ کا ایک دوست ہے جس سے آپ کو قلبی لگاؤ ہے، محبت ہے بہت زیادہ، تو آپ کو اس دوست کی اچھائیاں ہی نظر آئیں گی،
برائی کوئی نظر نہیں آئے گی اس دوست کے اندر، حالانکہ برائیاں ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی کافر سے قلبی لگاؤ پیدا کر لے تو اس کی برائیاں، خصوصاً کفر کی برائی کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے، اور انسان گویا کہ اس کے کفر پر ایک طریقے سے آہستہ آہستہ راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کافر رہو کوئی بات نہیں، لیکن تم میرے ساتھ دوستی قائم رکھو، اور اس طرح اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح فرما دیا کہ جو کفار دنیا میں غلط کام کر رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا غلط کام اللہ تعالیٰ کے رسول کی رسالت کا انکار کرنا ہے، ضرور اس کا خمیازہ آخرت میں بھگتیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، اور قرآن عظیم میں اکثر یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ جہاں کفار کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں اور مومنین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جنت کا ذکر ہو تو دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، دنیا کا ذکر ہو تو آخرت کا مقابلے میں تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی ضد کے ذکر سے معاملے کی معرفت بہت اچھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ جنت کے باغ، ویسے تو جنات معنی یہ جنت کی جمع ہے، جنت باغ کو ہی کہتے ہیں، اور لیکن اب روضات کیا ہوگا کہ باغوں کے اندر بھی مختلف قسم کے قطعات بنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں گلاب کے پھول اس ایریے میں لگے ہوئے ہیں، اس باغ میں، یہاں موتیا کے پھول لگے ہوئے ہیں جس کو پھلواری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ روضات سے مراد یہ ہے کہ جب ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس میں مختلف قسم کے احاطے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کو عطا فرمائے گا۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ اپنے رب کے پاس خواہش کریں گے، جو چاہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو بعض شرارتی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں اچھا کیا وہاں پر وہ چیز بھی ہوگی، یعنی غلط چیزوں کا نام لینا شروع کر دیں گے، وہاں پستول بھی ہوگی، وہاں قتل و غارت بھی ہوگی، اگر کوئی شخص قتل و غارت کرنا چاہے تو کیا اس کو اس کی بھی اجازت مل جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ گندے اور فاسد اور الٹے سیدھے خیالات صرف دنیا میں ہوں گے۔ وہاں پہ چونکہ نفس تو ہمارے ساتھ ہوگا نہیں، نہ شیطان ہوگا، تو وہاں پر صرف پاکیزہ اور اچھا ہی خیال آئے گا۔ اس قسم کے اوٹ پٹانگ خیال جو ہیں دنیا میں ہی آ سکتے ہیں، جنت کے اندر نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اچھی چیزوں کی خواہش ہوگی، اور جس کی لیکن وہ اچھی چیز کی خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو فوراً عطا فرما دے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہی بڑا فضل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ اب جہاں نہ کبھی وہ بیمار ہوگا، نہ اسے موت آئے گی، نہ کوئی غم پہنچے گا، نہ کبھی وہاں سے وہ نکالا جائے گا، اور جس چیز کی خواہش کرے گا زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، خواہش دل کے ارادہ ہے، جیسے ہی دل میں ارادہ کرے گا فوراً وہ چیز اس کے سامنے موجود ہوگی۔ آپ ذرا کبھی آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل سے اس کیفیت کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں جنتیوں کو کتنی خوشی ملے گی اور کس طریقے سے پرسکون زندگی ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مہنگائی کا خوف نہیں، کوئی زوال عزت کا خوف نہیں، کوئی چوری ڈاکے کا خوف نہیں، بالکل نعمتیں نعمتیں، راحت راحت، آرام آرام۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ ہے وہ کہ جس کی بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان لائے تو صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کا ارتکاب بھی ضروری ہے۔ اور یہ آپ کو بارہا میں نے عرض کیا کہ نیک عمل چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ کیا آپ کہیں جی وہ بہت نیک عمل کرتا ہے، جی کیا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مدارس میں چندہ وغیرہ دیتا ہے، تو یہ نیک عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی نیک عمل کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً نیک عمل کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ بعض ایسے افعال کو نیک عمل کہتے ہیں جن کو کرنا چاہیے،
بعض ایسے اعمال کو بعض نیک عمل اسے بھی کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رک جایا جائے، اس کا نام بھی نیک عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ نے نماز پڑھی، ایک عمل کا ارتکاب کیا، یہ نیک عمل ہے۔ دوسری طرف انسان کو بدنگاہی کا موقع ملا لیکن اس نے نگاہیں پھیر لی اور بدنگاہی نہیں کی، یہ ایک عمل سے رک گیا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو کچھ فرض اور واجب قرار دیا اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا متوقع ہو وہ بھی نیک عمل ہے، اور اسی طریقے سے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے اجتناب کرنا، اور خدا نہ خواستہ بتقاضائے بشریت ان میں مبتلا ہو گئے ہوں تو ان کو چھوڑ کر توبہ کا راستہ اختیار کرنا، یہ بھی نیک عمل میں شامل ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہم چند اعمال کے ارتکاب پہ تو توجہ کرتے ہیں لیکن چند اعمال کو چھوڑنے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو یہ سب چیز چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ رشوت بھی لے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے اور دوسرے گناہ میں بھی مشغول ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نیک عمل کر تو رہا ہوں لیکن یہ بھی تو نیک عمل تھا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے، ان چیزوں کو جو لینا جن کا منع تھا ان کو نہ لیتے، تو یہ بھی تو نیک عمل تھا۔ یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ملے گا تو وہ عامل الصالحات کے تحت داخل ہوں گے، ورنہ گناہوں کی سزا علیحدہ ملے گی۔ پھر یہ صرف چند آپ نے اگر انگلیوں پہ گن کر چند نیک اعمال اختیار کر لیے تو آپ اس آیت کے تحت نہیں آ سکتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے اور کثرت مصروفیات آپ کے پیش نظر رہیں اور آڑے آ گئیں اور آپ بہت شدید مصروف ہو گئے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپس میں مشاورت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت کے راوی ہیں، اور انہوں نے آپس میں مشاورت یہ کی کہ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تبلیغ دین میں مصروف ہیں، دین کے فروغ اور ترقی میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے کسب کی طرف یقیناً آپ کی توجہ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم سب مل کر مال جمع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃ تحفتاً پیش کریں، تاکہ آپ ذہنی فراغت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں۔ تو یہ صحابہ کرام آپس میں مال جمع کر کے بارگاہ رسالت میں لے کر آئے اور پیش کیا اور اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، الا مگر المودۃ فی القربہ، مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے صرف یہ طلب کرتا ہوں کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت رکھو، انہیں ایذا مت پہنچاؤ۔ ابھی جو قرابت فرمایا قربا، ان میں کون کون داخل ہیں؟ مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد مبارکہ آل رسول اس کو کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ بعض نے کہا اس قربہ سے مراد حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے نبی کریم جو بنی ہاشم تھے، بنی عبد المطلب تھے، یہ مراد ہیں، یا بعضوں نے کہا آل عقیل، آل جعفر وغیرہ جو تھے یہ یہاں پر مراد ہیں۔ غرض یہ کہ آل رسول تو ضرور اس میں شامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد مبارکہ، لہٰذا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اپنی اولاد کی محبت طلب کرتا ہوں، اور اس میں حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیض اولاد میں منتقل تھا، فیض نبوت براہ راست اولاد کو حاصل تھا، دیگر صحابہ کو بھی حاصل تھا، لیکن اولاد پر ایک خصوصی شفقت بھی ہوتی ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی اولاد کے گرد لوگ جمع ہوں اور ان سے اکتساب علم کریں، اکتساب فیض کریں، تو آپ نے ان کی محبت طلب فرمائی۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیک کام کرے، تو یہاں نیک کام سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ ماقبل سے اس کا ربط اگر ملایا جائے تو پیچھے قربہ کی محبت کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، لہٰذا یہاں نیک عمل سے مراد ہے آل رسول سے محبت رکھنا، آل رسول کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ادب کرنا، اور اپنی زبان یا دیگر افعال و اعمال کے ذریعے انہیں ایذا تکلیف دینے سے بچنا، یہ یہاں پر شامل ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیک کام کرے، نزد لہو فیہا حسناً،
اس کے لیے ہم اس نیک عمل میں اور خوبی بڑھا دیں گے اور حسن پیدا کر دیں گے، یعنی اس میں نکھار پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ انعام عطا فرمائے گا، اس کی زیادہ برکات انسان پر ظاہر ہوں گی، اس کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آل رسول کی خدمت یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یا یہ کفار کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، یعنی یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی نبی کریم فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے، تو وہ کہا کرتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو، تمہیں اللہ نے کہاں بھیجا ہے، اللہ نے تو تم پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ تو ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ گڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ، یعنی گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ، فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، پس اگر چاہے اللہ تبارک و تعالی، یختم علی قلبک، تو مہر لگا دے آپ کے دل پر، اے حبیب کریم آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ یہاں مہر لگانے سے مراد وہ منفی تصور نہیں ہے جو کفار کے قلوب پر مہر لگانے کا تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ کے قلب پر اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر لگا دے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے دل کو اتنی مضبوطی عطا فرما دے کہ ان کے اس قسم کے جو طعنے ہیں، اس قسم کی الزام تراشیاں ہیں، اس قسم کی بیہودہ باتیں ہیں، اس سے آپ کا دل رنجیدہ نہ ہو، آپ کی دل آزاری نہ ہو، اور یہ چیز آپ کو تبلیغ دین سے نہ روکنے پائے، آپ کا دل مضبوط رہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت فرماتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے یا اپنے حبیب کریم کے ذریعے یا معجزات کے ذریعے حق کو قائم فرماتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ ذات ہے جو قبول کرتی ہے توبہ کو اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کریمی کا اظہار فرمایا کہ وہ وہی ذات ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، بتقاضائے بشریت اس سے خطا ہو جاتی ہے، وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، وہ نفس کے بہکائے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اسے دھتکارتی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اسے گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ اس پہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان